الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب کو آپ کے اوپر اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارا ہے، اور اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے. ایک سمجھدار انسان کے ذہن میں اس دنیاوی زندگی کے مقصد کے بارے میں اور اپنے وجود کے بارے میں، اپنی پیدائش کے بارے میں یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے، اور مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کو کچھ غنڈے اوباش لوگ کڈنیپ کر کے لے جائیں، اغوا کر کے لے جائیں، بے ہوش کر دیں اس کو، اور اس کو کسی دور دراز کے شہر میں کہیں لے جا کر کمرے میں بند کر اور انتظار کریں کہ اس کو ہوش آئے. تو جب ہوش آئے گا تب اس سے پوچھیں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں کیا کیا ہے، پراپرٹی کون کون سی ہے، پھر سب کچھ اس سے چھینیں گے اور یا زندہ چھوڑ دیں گے یا گولی مار دیں گے. اب جب اس آدمی کو ہوش آئے گا تو آنکھ کھلتے ہی
کیا وہ بے چین اور پریشان نہیں ہوگا یہ سوچ کر کہ یہاں میں کیسے آ گیا؟ کون لایا مجھے یہاں اور کیوں لایا؟ جو لوگ اس کو کڈنیپ کر کے لائے وہ کیمرے کی مدد سے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہوش آیا یا نہیں آیا۔ اب اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہوش آ گیا، آرام سے اٹھ کے بیٹھا، اس نے دیکھا کہ سامنے فریج رکھا ہے، اٹھا وہ فریج اس نے کھولا اور اس میں سے اس نے آئس کریم نکال کے کھانی شروع کر دی۔ پیپسی کولا رکھا تھا، وہ نکال کر مزے سے پینا شروع کر دیا۔ نہ اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی ہے، نہ کچھ سوالات ہیں کہ میں یہاں کیسے آ گیا، کون لایا مجھے۔ کاجو بادام کھا رہا ہے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو لوگ کڈنیپ کر کے لائے وہ سوچیں گے کہ بھئی آج ہم کس پاگل آدمی کو لے آئے۔ یہ تو ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈروں سے زیادہ بیوقوف ہے۔ اس کو تو کچھ فکر ہی نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، کون لایا مجھے، کیوں لایا، کہاں جانا ہے مجھے، کچھ نہیں، مست ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے آج دنیا کے اکثر انسانوں کی، جن میں ہم میں بھی شامل، کہ ہمارے ذہن میں کبھی کوئی سیریس سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آخر ہم کو یہاں کیوں پیدا کیا گیا ہے، لایا کیوں گیا ہے، اور کون لایا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کو یہاں سے کہاں لے جایا جائے گا۔ کچھ نہیں، بچہ ہے تو کھیل رہا ہے کہ بچہ ہے، بڑا ہو گیا تو دوستیاں کر رہا ہے، موبائل سے باتیں کر رہا ہے اور شوق پورے کر رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ اس کے بعد وہ جاب کی تلاش میں پڑ گیا، ملازمت مل گئی، شادی ہو گئی، تو شادی سے پہلے تو سمجھا تھا کہ سارے مسائل کا حل النکاح من سنتی، اور شادی کے 1 مہینے کے بعد اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہ پہلی اور آخری غلطی ہے، انشاءاللہ اب کبھی نہیں کروں۔ آج گڈو بیمار ہیں، آج گڑیا بیمار ہیں، اور منع کی اماں تو اکثر بیمار ہی رہتی۔ آج ان کو میکے جانا ہے، آج بھائی کی شادی ہے، آج بہن کی شادی ہے، آج بلی کی سالگرہ ہے، آپ اسی میں لگا ہے، یہی زندگی گزر رہی ہے نا۔ کوئی سیریس غور و فکر کبھی ہوا؟ ہزاروں لوگ آ کر پوچھتے ہیں، سوالات پرچے دیتے ہیں، زبانی پوچھتے ہیں، کیا سوال پوچھتے ہیں؟ آدمی بچپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا اور موت، اس وقت تک 10 منٹ بھی آج کا انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، کون مجھے لایا ہے، کیوں لایا ہے، اور یہاں سے کہاں لے جائے گا مجھے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں۔
انہی بنیادی سوالوں کا جواب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کون لایا ہے؟ ساری کائنات کا رب لایا ہے۔ اس کا رشتہ جو ہم کو یہاں لایا ہے، ہم سے اس کا رشتہ رب کا ہے، اور ہمارا اس سے کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ وہ رشتہ بندگی کا ہونا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ اکیلا الہ کیوں ہے؟ یہ میں توحید سمجھا رہا ہوں۔ توحید کو سمجھو تاکہ آپ کسی سے بات کر سکو، کسی کو توحید سمجھا سکو۔ قرآن میں جو سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے اہم مضمون توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اپنی ساری ضرورتیں ایک ہستی سے مانگو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، سجدہ رکوع اسی کے سامنے، دعا اور مناجات اسی سے، جو مانگنا ہے اس سے مانگو۔ کیوں؟ آج کے زمانے میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے، کیوں؟ آپ جب اپنے بچے کو جو انگلش میڈیم میں آپ نے اس پہ ایڈمیشن دلایا ہے کانوینٹ میں، آپ جب اس سے کہیں گے بیٹا میں تمہارا ابو ہوں، تو پوچھے گا کیوں؟ وہ ہو سکتا ہے کہے گا ڈاکومنٹ دکھائیے، ثبوت دکھائیے۔ اور جب آپ کا بچہ ایسا پوچھے تو میں زندہ ہوں تو مجھے ایک میسج کر دینا کہ صحیح کہا تھا۔ آ گئے وہ دن کہ بچے پوچھیں گے ابا سے میرے ابا آپ کیوں ہیں؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ابا بنیں؟ اللہ کے سوا بندگی اور عبادت اور دعا کا لائق کوئی اور اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں۔ یا تو عجیب بات ہے، دنیا بھر کے مشرک لوگ جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، مسٹر جواہر لال نہرو کے کہنے کے مطابق انڈیا میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خدا مانا جاتا ہے۔ کتنے؟ 33 کروڑ۔ لیکن اس کے باوجود ان 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے پوجا کرنے والوں سے بھی کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ ایشور کون ہے، پرمیشور کون ہے، مالک کون ہے، کیا کہیں گے؟ اوپر والا ہے، وہ اوپر والا ہے، وہ تو ایک ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ ماننے کے باوجود کہ پیدا کرنے والا، پالنے والا، سب کچھ، پورے کائنات، پوری یونیورس، پورے برہمانڈ کا مالک، نرماتا، رچکرتا، خالق، پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کے باوجود بچہ اس سے مانگتے ہیں، بارش اس سے مانگتے ہیں، اور شادی اس سے مانگتے ہیں، اور دکان اس سے مانگتے ہیں، کاروبار اس سے مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس سے مانگتے ہیں۔
یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ بتاؤ بھی بتاؤ، یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ اللہ، یا تو یہ ثابت کر دو، یہ جملہ بہت اہم ہے، یا تو یہ ثابت کر دو کہ رب کئی ہیں۔ اگر رب کئی ثابت کر دو گے تو ہم مان لیں گے کہ الہ بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے بات چیت کرنے کا طریقہ۔ دعوت دینے کا طریقہ ایک طریقہ اور ہے۔ ایک بیچارہ مسافر غیر مسلم راستہ چلتے اس کو پیشاب لگ گیا، نالی دکھی وہ وہیں بیٹھ گیا پیشاب کرنے۔ وہ اتفاق سے وہ جو دیوار تھی وہ مسجد کی دیوار تھی، اس کے اندر سے خان صاحب نکلے، پٹھان، خدا کرے یہاں آبادی زیادہ نہ ہو۔ تو ان خان صاحب نے دیکھا کہ یہ کافر کا بچہ یہاں مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں، تو غصہ آ گیا۔ زندگی میں کم وقت ہوتے ہیں جب پٹھانوں کو غصہ نہ آئے۔ غصہ آ گیا، اس نے کہا اندھے کا بچہ، یہ مسجد کی دیوار ہے، یہاں بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہی سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا کہ گھر پہ نکلتے وقت کہا تھا کہ ذرا سنبھل کے جانا، لگتا ہے آج۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے کے ساتھ معاف کیجیے گا، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسجد کی دیوار ہے، بہت زور کے لگ گیا تھا تو اس لیے بیٹھ گئے، اب کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، پڑھ کلمہ، کلمہ پڑھ۔ تو اس نے کہا کہ صاحب پڑھا دیجیے کچھ۔ سمجھدار تھا وہ، اسے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی۔ اس نے کہا مرنے سے بہتر یہ ہے، بات مان لو۔ انہیں پڑھا دیجیے تو خان صاحب بولے کلمہ آتا تو مجھ کو بھی نہیں ہے، تو پڑھ۔ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے، یہ رونے کی چیز۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ۔ یہ دعوت دینے کا طریقہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا تو پڑھ، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے تو ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں سمجھائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہوں۔ یا تو یہ ثابت کر دو کہ رب کئی ہے، یہ کوئی کہنے کو تیار نہیں، یہ کوئی کہنے کو تیار نہیں۔ رب ایک ہی ہے، وہ مالک، وہی اوپر والا، وہی ہے۔ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو جب رب ایک ہے اور وہ تم سب مانتے ہو تو پھر الہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اسی کے سے دعائیں مانگو، اسی سے لو لگاؤ، اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ ایک لاجیکل سوال تھا، ایک عقلی سوال تھا جو یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھی قیدیوں سے کے سامنے یہ سوال پٹ اپ کیا۔ یہ بات کرنے کی ہے، چھیڑنے کی ہے۔ اللہ اتنی قدرتوں والا ہے کہ کسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔
اللہ کی طاقت کو پہچاننا، جس کے دل میں اللہ کی طاقت کا تھوڑا سا بھی یقین اور معرفت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی غیر اللہ سے ڈرتا نہیں۔ کچھ بھی حالات آ جائیں، کوئی خوف اور مایوسی کا سوال ہی نہیں اس بندے کے لیے جو اپنے اللہ کی طاقت کو پہچان گیا۔ آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کا تذکرہ تو ہو گیا بند، اور میڈیا کے ذریعے ہر وقت غیر اللہ کی طاقت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی کا تاثر ہر ایک کے ذہن و دماغ پر ہے۔ اخبار ہو، ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر طرف اللہ کے علاوہ جو دنیا کی عارضی طاقتیں ہیں، جن کو اللہ امتحان کے لیے تھوڑی سی طاقت دیتے ہیں، انہی کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی طاقت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اب دینی جلسوں اور ملی اجتماعات میں بھی اللہ کی طاقت کا تذکرہ، اس کا فیشن ختم ہو گیا۔ اسی لیے دلوں پر ایک رعب اور ایک ہیبت، ایک مایوسی، ایک خوف۔ ورنہ اللہ کے پہچان کے سلسلے میں قرآن نے دو چیزیں بیان کی، ایک ہے اللہ کی طاقت کو پہچانو، اور ایک ہے اللہ کی سسٹم کو، نظام کو اور سنت کو سمجھو۔ ایک ہے قدرت اور ایک ہے سنت۔ نبیوں کے سارے واقعات، قوموں کے واقعات اللہ کی قدرت اور سنت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ دیکھنے میں بہت بڑی طاقت تھی فرعون کی، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نظر آئی؟ فرعون کی طاقت، اس کی فوج، اس کے ہتھیار، اس کی شہنشاہی، یہاں تک کہ وہ اپنے کو رب کہنے لگا تھا، انا ربکم الاعلی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی نمرود ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی حامان ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی قارون ہوتا ہے۔ نمرود بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، دنیا والے کانپتے تھے اس سے، اسی لیے وہ کہنے لگا تھا انا احیی و امیت، لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں۔ تو جب بھی طاقت کسی کو ملتی ہے تو اگر اس کی تربیت نہیں ہوتی تو فرعون و نمرود بن کر رہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تک سامنے فرعون اور نمرود نہ ہو تب تک کسی کے ایمان کا امتحان بھی نہیں ہوتا، اور کسی کا ایمان معتبر بھی نہیں ہوتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس دور میں فرعون سامنے ہے، پوری دنیا پہ فرعونی نظام ہے۔ اب تو فرعون کھلم کھلا یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اس میرے اشارے پر اپنے یہاں کی حکومت بدلو، ورنہ تمہارا برا حشر ہوگا، اور اگر بدل دو گے
تو ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ یہ ہے انداز۔ پہلے تھوڑی بہت شرافت، کچھ اشاروں کنایوں میں بات ہوتی تھی، سینکشن لگا دیں گے، امید ہے کہ کم لوگ سمجھے ہوں گے، کیونکہ چوتھے آسمان سے آئے ہیں سب۔ قرضے معاف نہیں کریں گے، ورلڈ بینک سے قرضہ نہیں ملے گا، IMF سے نہیں ملے گا۔ ترجمہ تو اس کا بھی وہی ہوتا تھا، لیکن اب جو ایک آدھ بنیائن، ایک آدھ چڈی بدن پر تھی، اس کی بھی اب ضرورت نہیں۔ یہ فرعون کا زمانہ ہے بھائی۔ فرعون ایک وقت کا بادشاہ کا نام نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے، سمجھ رہے ہو؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم۔ اسٹریٹجی بھی بتا رہا ہے قرآن، فرعون کی طرز سیاست بھی بتا رہا ہے۔ فرعون دنیا میں بہت مضبوط ہو گیا، اور اس نے دنیا کی قوموں کو، مختلف مذہب کے ماننے والوں کو، مختلف سماج کے لوگوں کو آپس میں بانٹ کے ٹکرا دیا۔ یہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ انگریزوں کی سیاست ہے، یہ تو ہز میجسٹی مسٹر فرعون کی سیاست ہے، بہت پرانا ہے۔ تو اپنے زمانے کے فرعونوں سے گھبرائے گا وہ نہیں جو اللہ کو پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت کے سامنے جب تک کسی دوسرے شیطان یا فرعون کی طاقت سامنے نہیں آئے گی تو اللہ کی طاقت کی برتری سامنے کیسے آئے؟ آپ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اللہ کی طاقت کے ظہور کے لیے اپوزٹ طاقت کا سامنے آنا ضروری ہے، اور یہ ہے سنت اللہ، قدرت و سنت۔ سنت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ایک طاقت کا آنا ضروری ہے۔ اسی لیے دنیا کی شروعات میں ہی ابلیس کی شکل میں ایک دشمن طاقت سامنے آ گئی۔ کس کا دشمن؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ کس کا دشمن؟ اللہ کا دشمن۔ پہلے دن سے ایک دشمن سامنے آئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے اتنا موقع کیوں دیا؟ ہاں بھول گئے، اللہ میاں آپ سے مشورہ نہیں لیتے، آپ زیادہ پڑھے لکھے آدمی اور آپ کی قریب کے علاقے کی زبان میں آپ بہت قابل ہیں۔ اللہ کے دشمن کی طاقت جب سامنے آئے تو گھبرانا بالکل نہیں، یہ سمجھنا کہ اب وقت آیا ہے یہ ثابت کرنے کا کہ میں اللہ کی پارٹی کا آدمی ہوں، میں شیطان کی پارٹی کا آدمی نہیں۔ یہ تو میرے کریڈینشل ثابت کرنے کا وقت ہے، یہ میرے کریڈینشل، سمجھتا ہوں انگریزی کا لفظ، پوچھو ترجمہ کسی سے، سمجھ تو گئے ہوگے بہت سے لوگ، ترجمہ نہیں کر پاؤ۔ میرا مقام، میری حیثیت ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی سامنے اپوزٹ نہ ہو تو پھر تو سبھی لوگ ماشاءاللہ۔ اس لیے سامنے جب دشمن سامنے آ جائے تو گھبرانا بالکل نہیں،
یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق یہ دشمن سامنے آیا، یہ اللہ کو مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا۔ وَلَوْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ قرآن تم سمجھو، سارا ڈر نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کے سامنے ہم نے شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں کو دشمن بنا کر کھڑا کیا ہے۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں اللہ کے محبوب کے دین اور ان کی امت کے خلاف شیاطین انس اور شیاطین جن اپنی پوری طاقت لگا کر میدان جنگ میں اتر چکے۔ شیاطین جن بھی ہر نبی کے لیے ہم نے کھڑے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کھڑے کیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اللہ اکبر، یہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکلف نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ہم نے کھڑے کیے ہیں۔ آپ کو بہت اشکال ہوگا کہ اللہ نے یہ آپ کو کیا مزہ ملتا ہے ہمارے خلاف دشمن کھڑے کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خود سے نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے کھڑے کیے۔ اللہ، اللہ کو پرواہ ہے کسی کی کہ تم کہو کہ اللہ نے آپ نے کیوں کھڑے کر دیے؟ اللہ تم سے پوچھ کر دنیا چلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کھڑے کیے۔ اب جب اللہ نے کھڑے کیے، اب آگے جو ہو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیاطین جن اور شیاطین انس کے آپس میں یہ مشورے رائے کا تبادلہ چلتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے سے چپ کے کچھ کہتے ہیں، تو جو کہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، سنو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ان میں سے کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تم ان سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ سارا پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ اللہ کے سسٹم کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو سمجھو، اللہ کی پلاننگ کو سمجھو، اللہ کی قدرت اور سنت کو سمجھو۔ میدان میں اتارا جائے گا تبھی تو۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کو واک اوور مل جائے؟ واک اوور سمجھتے ہو؟ جو لوگ کھیل کے گناہ کرتے رہتے تھے وہ واک اوور سمجھتے ہیں، اور جو پیدائشی ولی تھے حضرت جبریل کے پوتے نواسے، بلکہ زیادہ تر تو حضرت عزرائیل ملک الموت کے، وہ کچھ نہیں جانتے واک اوور ہو کر۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ مسجد میں بیٹھ کے یہ 7واں نمبر کیوں بولنے لگتے ہیں؟ واک اوور کہتے ہیں کہ کوئی ٹیم دوسری ٹیم سے ڈر کر میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اترے ہی نہ، اور خود ہی ڈیفیٹ تسلیم کر لے اور اترے ہی نہ میدان۔ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو واک اوور مل جائے، کوئی سامنے نہ ہو، ہم سیدھے مستی کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں، نہ جان کی قربانی، نہ مال کی قربانی، نہ بہادری، نہ سخاوت، نہ اجتماعیت، نہ اتحاد، اور اس کے بعد دنیا بھی اپنی اور آخرت بھی اپنی۔ یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کچا چٹا اس دنیا میں کھول کر رکھیں گے اللہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ فَعَلَ۔ تو ہر زمانے میں فرعونوں کا سامنے آنا یہ لازمی ہے، ہر نبی کے سامنے آیا ہے بھائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے سامنے۔
اصل مصیبت کیا ہے؟ ہم مسلمانوں نے اس اللہ کے پلان کو بالکل نہیں سمجھا، اور سب کی دلی خواہش یہ ہے کہ پوری زندگی مزے مزے میں گزر جائے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں دشمن، بہت آرام کی زندگی پوری گزر جائے۔ سچی بات یہی ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی عادتیں بگڑ چکی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوا ہے کبھی۔ اور اب ایک اور بڑی اہم بات کہوں، جب اللہ نظام عالم میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب ظلم کی جگہ پر انصاف پھیلنے والا ہوتا ہے تو سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ پہلے سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ برسات سے پہلے ایک خاص امس والی گرمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت چونٹیاں کاٹتی ہیں، پسینہ آتا ہے، اور وہ پہچان ہوتی ہے اس بات کی کہ اب برسات کا موسم آ رہا ہے۔ یہ تو اس وقت چونٹیاں کاٹ رہی ہیں نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب سچائی کی فتح کا وقت بہت دور نہیں ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس موقع پر یہ نہیں اللہ سے مانگنا ہے کہ یہ حالات بالکل بدل دیجیے اور ساری پریشانیاں دور کر دیجیے۔ مانگنا یہ ہے کہ اللہ ہم کو استقامت دے دیجیے، اللہ ہم کو استقامت دے۔ کس موقع پر اللہ سے کیا مانگا جاتا ہے یہ قرآن کو سمجھنے والے جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پستی رہی، پٹتی رہی، بہت تکلیفیں جھیلتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے۔ کس وقت میں کیا دعا کرنی چاہیے یہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تربیت اچھی خاصی ہو گئی، اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، جب اللہ کی قدرت و سنت ان کی سمجھ میں آ گئی، جس کو توکل کہتے ہیں، توکل اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے سسٹم کو اس کے حق کے مطابق سمجھنے کو کہتے ہیں۔ جب یہ آ گیا مرحلہ، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ ان کے مال و دولت پر جھاڑو پھیر دی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب تک ان کو سخت سزا نہیں ملے گی تب تک یہ کچھ نہیں مانیں گے۔ یہ پہلے دوسرے دن نہیں ہوتا، ایک لمبی مدت کے صبر، انتظار، تربیت کے بعد ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت اور سنت کسی حد تک سمجھ میں آئی۔ قدرت اور سنت ظاہر ہی نہیں ہو سکتی اگر سامنے فرعون نہ ہو، اگر سامنے نمرود نہ ہو، اگر سامنے ابلیس اور باطل طاقتیں نہ ہوں۔ یہ ہوا مختصراً توحید کا بیان۔ غیر اللہ دو قسم کے،
ایک تو بت مورتیاں، ان کی بندگی، ان کی عبادت، ان کے سامنے سر جھکانا، اور اس میں تو بہت سے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ہے اللہ کے غیر کا مطلب مال و دولت، عہدہ، حکومت، طاقت، یہ سب بھی تو غیر اللہ ہے۔ اب اگر کسی کو مال سے مروبیت ہے، اسباب سے متاثر ہوتا ہے کوئی، اور کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، سامنے والا بہت طاقتور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہو سامنے اور ادھر بہت تھوڑی تعداد ہو، اللہ قادر ہے اس پر کہ اگر یہ تھوڑی تعداد نے اپنے کو مستحق ثابت کر دیا تو اللہ اس چھوڑی تعداد والوں کو اکثریت والوں پر غالب کر کے دکھا چکا ہے بار بار، وہ پھر کر کے دکھائے گا۔ لیکن لوگوں کو اپنے رب کی صحیح پہچان تو ہو، اس کی قدرت و سنت کو ہم صحیح پہچانیں تو یاد رکھنا، جیسے جیسے مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف ظالم طاقتیں بہت زیادہ سر اٹھاتی ہیں، ویسے ویسے ایک موقع ہوتا ہے اپنے ایمان کے بڑھانے کا، اپنے ایمان کے درست کرنے کا، اللہ کی قدرت اور سنت اس کا بار بار آپس میں مذاکرہ کرنے کا، بار بار۔ انسان فطری طور پر بہرحال انسان کسی چیز کو، طاقتور چیز کو دیکھ کر ہلکا سا ڈر دل میں پیدا ہونا، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن وہ ڈر بس تھوڑا سا رہے اور ذرا سا کوئی ایک لفظ کوئی بول دے، یاد دلا دے، اور وہ ڈر نکل جائے، ڈر بیٹھا نہ رہے۔ غار ثور میں جب دو ثانی اثنین جا کر چھپے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر، اور مشرکین ڈھونڈتے 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 بالکل غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر نے حضور سے کان میں کہا، لو افسروا تحت اقدامہم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے اللہ کے رسول۔ تو یہ خوف، یہ تھوڑا سا فکر حضرت صدیق اکبر کے اندر بھی پیدا، فرق دکھانا تھا نا دنیا کو کہ صدیق اکبر بہت اونچے ہیں مگر رسول اللہ ان سے بھی اونچے، ستاروں سے آگے جہاں۔ تب حضور کا جواب تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اژدہے چھوڑ دیے اور وہ اژدہے لپکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کو ہٹے، خوف ان کے اندر پیدا۔
اور تھوڑا اطمینان ہو جائے آپ کو. وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک موقع پر کہ جب میں تم سے ڈرا تو اس وقت ڈر کے میں نے فوراً فرار اختیار کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی احتیاط اور اپنے بچاؤ کی فکر پیدا. کیا عجیب راستہ سکھاتا ہے قرآن. قرآن ہم سے یہ نہیں کہتا کہ بالکل مت ڈرو، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان اللہ معنا. اس کو بھی تو یاد کرو. ذرا سا پریشانی تمہارے دل میں آئے، اللہ کے بارے میں سوچو، پریشانی نکل جائے. اللہ کی قدرت یاد کرو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و طاقت کو سمجھتے ہی نہیں، تم اس سے امیدیں ہی نہیں لگاتے. تو اس وقت اپنے ایمان کو یعنی اپنی توحید کو یعنی اپنے یقین کو بہت زیادہ بڑھانے کا وقت ہے، بہت تازہ کرنے کا وقت ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے جب یقین درست ہوگا تو اب ہم کو کرنا کیا چاہیے. یہی سوال ہے نا ہر ایک کے ذہن میں. اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ. بس پورا جواب اس میں. یعنی جب تم اللہ کی طاقت کو پہچاننے لگے تو اب تم نبی کی طرف دیکھو کہ جو وہ کرتے رہے وہ تم کرتے رہو. بس ان کے نقش قدم پر چلو، ان کا والا انتظار، ان کی والا برداشت، ان کی والی برداشت، ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسی سخاوت، ان کے جیسی قیادت، ان کی جیسی نمازیں، ان کی جیسی دعائیں، ان کے جیسے رکوع سجدے، ان کی جیسی تلاوت، ان کی جیسی مخلوق کی خدمت، شفقت، محبت، وہ اپناؤ. روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کو چند منٹ سوچو اور اس کو اپنے اندر اتارو. بس یہ کل یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا اور محمد. اور قرآن کا سب سے اہم موضوع یہی ہے، سب سے اہم موضوع ہے. غزوہ بدر میں سکھایا گیا لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوا یا اتفاقاً ہوا کہ صحابہ صرف 313 اور ایک تلوار تھی کل 313 کے پاس، ایک گھوڑا تھا، کچھ تھا ہی نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی سواری نہیں، کچھ نہیں. اور سامنے زبردست فوج، سر سے پیر تک ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی، پوری فوجی تیاری کے ساتھ نکلی ہوئی فوج. اب یہ اچانک اتفاق سے دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے یا اللہ نے یہ پلاننگ کی تھی؟ بتاؤ. غزوہ بدر کی تفصیل معلوم ہے؟ مکے کے لوگوں نے اپنا اپنا مال انویسٹمنٹ کمپنی کو دیا. تمہاری زبان بولوں،
مکے کے لوگ اجتماعی سرمایہ کاری کرتے تھے، میوچول بینیفٹس، پبلک ایشوز۔ میں بھی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ وہ لوگ اپنا مال چند بڑے ماہر تاجروں کو دیتے تھے، اور وہ لوگ تاجر جا کر دوسرے ملکوں میں جا کر مال خریدتے تھے، اور وہ مال لا کر یہاں کی منڈیوں میں بیچتے تھے، اور جس کا جتنا پرسنٹیج ہوتا تھا اس کو اتنا پروفٹ دیتے تھے۔ یہ انفرادی تجارت تھی جو اجتماعی شکل میں ہوتی تھی۔ یہ لفظ سمجھے، انفرادی تجارت، اجتماعی شکل، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مجھے تو بولتے ہوئے جو چہرے دکھتے ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کنڑ میں ترجمہ کرنا پڑے۔ آج کل اسی طرح کاروبار زیادہ تر چلتا ہے، اور آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن طریقے میں، مکے والے تم سے 1500 سال پہلے اس طرح کا کاروبار کرتے تھے۔ اب جو ایک نئی سرمایہ کاری مکے میں ہوئی، اللہ کے رسول کے مدینے آنے کے بعد، وہ یہ ہوئی کہ تاجروں نے یہ کہا کہ بھئی اب اس مرتبہ جو انویسٹمنٹ کرے گا وہ قومی ترقی کے لیے کرے، اپنی ذاتی پروفٹ کے لیے نہیں کرے۔ تو لوگوں نے پیسہ دیا اس لیے کہ ایک پورا قافلہ جائے بزنس والوں کا، اور وہ وہاں سے ہتھیار خرید کے لائے۔ مال بیچے، ہتھیار خریدے تاکہ مدینے پر حملہ ہو۔ یہ تھا اس قافلے کا مقصد، یہ تھا بہت بڑے پیمانے پر قومی سرمایہ کاری کا پہلا ایک تجربہ۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو ایک ایک بات کی خبر ملتی تھی، اور وہ صرف وحی کے ذریعے نہیں ملتی تھی۔ حضور نے پورا انتظام کیا تھا کہ مکے کے اس ظلم کے ماحول میں کچھ مضبوط لوگ اپنے ایمان و اسلام کو چھپا کر رہتے تھے اور خبریں پہنچاتے تھے۔ اگر ہر چیز حضور کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی تو حضور کے بعد ہمارا کیا ہوتا، امت کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں تھے، لیکن حضور نے سسٹم بنایا، جو قیامت تک امت عمل کرنا چاہے تو کرے۔ تو خبر مل گئی۔ حضور نے یہ چاہا کہ اس قافلے کو روک لیا جائے۔ یہ ہے معاشی ناکہ بندی، آج کی زبان اکنامک سینکشن یا امبارگو، آج کل کی زبان۔ اور آج کی دنیا اس کا حق تسلیم کرتی ہے، آج کی دنیا بھی، کہ کسی ملک کو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ والی اکنامک ایکٹیویٹی، کاروباری سرگرمی ہمارے خلاف استعمال ہوگی، تو آپ کو اپنے ڈیفنس کا حق حاصل ہے کہ آپ اس اقتصادی اکنامک ایکٹیویٹی کو روک دیں۔ اللہ کے رسول نے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو فالو کرتے ہوئے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے تیاری کے بغیر آپ نکلے، کیونکہ قافلے کو روکنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں تھی اور ٹائم بھی نہیں تھا۔ خبر ملی اور آپ نے کہا فوراً چلو، اور اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ ادھر حضور کو خبر مل گئی تو آپ چلے،
ادھر حضور کے نکلنے کی خبر مکے پہنچ گئی. کیا فاسٹ سسٹم تھا دونوں طرف سے. تو حضور کو کی خبر پہنچ گئی وہاں، تو وہاں فوری طور پر ایک زبردست ہتھیار بردار فوج تیز رفتار گھوڑوں پر سوار کر کے روانہ کر دی گئی مدینے کی طرف. صحابہ کو لے کر حضور نکلے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے. جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اللہ کا منصوبہ تھا کہ نہیں، جنگ ہونی ہے اور نہتوں کا مقابلہ کرواؤں گا میں. تو اللہ نے اس پوری خبر کو رسول اللہ سے بھی چھپائے رکھا. اللہ وَتَمَدُّونَ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَا تَكُونُ لَكُمْ. تم تو یہ چاہتے تھے کہ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے وہ تم کو مل جائیں. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ نے کچھ اور طے کیا تھا. اللہ نے کہا تھا آج دکھانا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی طاقت. اسباب زیادہ اہم ہیں یا یقین زیادہ ہے؟ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا تھا. قدرت اور سنت پر یقین کا ایک معیار دکھانا تھا، ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرنا تھا. اللہ کا پلان یہ تھا. چنانچہ وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، اور سامنے مٹ بھیڑ کس سے ہو گئی؟ فوج سے. اب کیا کریں؟ اللہ چاہ کہنا کتنا آسان ہے، مزے لے لے کر میں بیان کر رہا ہوں. سننا کتنا آسان ہے، مزے لے لے کر آپ سن جائیں. ذرا تصور تو کرو کہ کچھ نہیں ہے اپنے پاس، بدن پہ چتھڑے بنے ہوئے ہیں، اس سامنے فوج. اب یہاں آیا اللہ کی قدرت پر یقین کا امتحان. یہاں آیا لا الہ الا اللہ پر کتنا یقین ہے تم کو. دکھا دیا ان 313 نے. اللہ جتنا یقین غیر نبی کو کسی انسان کو ہو سکتا ہے، اس نبی کی جوتیوں کے طفیل اللہ ہم غلامان مصطفیٰ کے اندر وہ یقین ہے، ہم تیار. دو نوجوان بچے معاذ اور معوذ، چھوٹے بچے، وہ آ کر پوچھتے ہیں ایک بڑے صحابی سے، چچا جان یہ دشمن کی فوج میں ابو جہل کون سا ہے؟ حوصلے دیکھو. ابو جہل کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھیں، جیسی ہماری پردہ نشین بچیوں اور بہنوں کی آنکھیں دکھتی ہیں. سر سے پیر تک وہ فوجی بختر بند لباس میں تھا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. تو اشارہ کیا، وہ جو ہے نا، وہ جس کی صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں. ابو جہل اتنا ڈرا ہوا تھا. سوچو ذرا، یہ جو سامنے کی طاقت والے ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. پہلے بھی آج بھی. اور ان دونوں بچوں نے اس سپریم لیڈر، اس وقت کے سب سے بڑے فرعون کا کام تمام کیا. کیا ترکیب! ایک نے گھوڑے کو نشانہ بنایا کہ وہ گرے، وہ گرا، اس پر گھوڑ سوار گرا. دوسرے نے گھوڑ سوار کو نشانہ بنایا، گھوڑے کو گرانے والا
پھر وہ بھی ٹوٹ پڑا گھڑ سوار پر اور خوشخبری سنائی، اے اللہ کے رسول، آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ آپ نے اسی رات میں خواب دیکھا تھا، جگہ بتائی تھی صحابہ کو، فلاں جگہ پر امیہ ابن خلف مارا جائے گا، فلاں جگہ ابو جہل مارا جائے گا، فلاں جگہ بتائی تھی۔ صبح کو صحابہ کرام کو دکھایا، دیکھیں یہ یقین کا مظاہرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، صرف اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے غزوہ بدر کا پروگرام مرتب کیا۔ اب بچا محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھنا، تربیت صرف بیانوں سے نہیں ہوتی۔ اگر تربیت بیانوں سے ہوتی، اگر تربیت صرف خانقاہوں سے ہوتی، اگر تربیت صرف اصلاحی مجلسوں سے ہوتی تو سب سے زیادہ تربیت اس دور کے مسلمانوں کی ہو چکی ہوتی، کیونکہ اتنی اصلاحی مجلسیں، اتنے بیانات صحابہ کے زمانے میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اس سے بیانات سے تربیت پوری نہیں ہوتی، تربیت لینے کا شوق کچھ زندہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے بس۔ تربیت میدان عمل میں ہوتی ہے، تربیت خانقاہوں میں نہیں ہوتی۔ میں خانقاہ میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تربیت صرف خانقاہوں میں نہیں ہوتی۔ کیا اسپتال میں آپ داخل ہوتے ہیں تو پوری زندگی کی نیت سے؟ تشکیل ہوتی ہے تو لوگ لکھاتے ہیں پوری زندگی، تو میں تیار ہوں پوری زندگی انشاءاللہ اسپتال میں گزاروں، تو لوگ کہیں گے آپ کو جنرل اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دماغی اسپتال کی ضرورت ہے، جو کل حنیف بھائی بتا چکے کہ بیلگام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ، اب محمد رسول اللہ کی تربیت، اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے احد کا میدان تیار سجایا۔ اور کسی کو خبر نہیں کہ احد کا میدان اصل میں اللہ نے کس منصوبے کے تحت سجوایا ہے، کسی کو خبر۔ سورہ آل عمران میں جہاں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، میں اسی کا خلاصہ بیان کروں۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس۔ مشورہ ہوا جب پتہ چلا کہ بہت بڑی فوج مکے سے پھر چلی ہے، حملہ آور ہونے کے لیے، تو طے ہوا باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ باہر نکل کر مقابلہ کیا گیا، اور ایک ایسی پوزیشن حضور نے اختیار کی کہ سامنے دشمن کا فوج ہو اور پیچھے پہاڑ ہو۔ یہ بہت سوچ سمجھ کر آپ ایک پوزیشن اختیار کرتے تھے، لیکن پیچھے جو پہاڑ تھا اس میں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ تھا، تو آپ کی نگاہوں نے بھانپ لیا کہ اگر دشمن کے کمانڈر کی نظر پڑ گئی تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلے سے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنے 50 صحابہ جو تیر چلانے کے ماہر تھے ان کو وہاں پر کھڑا کر کہ تمہاری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ ادھر سے کوئی حملہ آور آنے نہ پائے، اور جب تک ہم نہ کہیں تم یہاں سے ہٹنا مت۔ شروع ہو گئی جنگ، اور پھر اللہ کے رسول کے دیوانے صحابہ اور زبردست طریقے سے انہوں نے
دفاعی اور اقدامی پوزیشن پر عجیب و غریب قسم کے کارنامے انجام دیے، اور دشمن کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہتھیار لے کر آئے تھے وہ چھوڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیوانوں نے جنگ جیت لی اور لوگ کہیں کہ ختم ہو گئے مسئلہ، اب چلو یہ تو بھاگ کے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ لو جلدی سے یہ کام آئے۔ اب صحابہ تو وہ سب بٹورنے میں لگ گئے۔ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ مال بٹورنے میں لگ گئے اپنی جیب کے لیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں صحابہ۔ صحابہ تو اگلی کشتی کی تیاری کر رہے تھے، تو پہلوانوں کا کام کشتی تو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ پہلوان بھی کبھی خانقاہ میں بیٹھتا ہے۔ اب یہ جو 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سب ختم ہو گیا، اب حضور کو تو خود اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ ہم تک کچھ کہلوائیں، اب وہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، چلو اترو، ہو گیا سب۔ تو باقی لوگوں نے کہا کہ نہ، جب تک ادھر سے حکم نہیں آئے گا ہم نہیں اٹھ سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بابا جنگ ختم ہو گئی۔ دیکھو ہمیشہ دو قسم کی رائے بنتی ہے مخلصین کی، یاد رکھنا، مخلص لوگ بھی 100% کسی ایک رائے پر کبھی نہیں جمع ہو سکتے، اور جو لوگ مختلف رائے سے گھبراتے ہیں وہ اللہ کے سسٹم کو نہیں سمجھتے۔ پورے اخلاص کے باوجود کسی مسئلے میں دو رائے ہو سکتی ہے۔ ایک مثال سنو، سن 5 ہجری میں جو جنگ ہوئی ہے، جنگ خندق، اس کے ابھی بھی فرصت ہی ملی تھی، بلکہ پوری طرح فرصت ملی بھی نہیں تھی کہ ایک پردہ نشین عورت کو چھیڑنے کا ایک جرم ایک یہودی شخص نے کیا اور ایک معاہدہ توڑا۔ عورتوں کا حق، ویمن رائٹس، ان عورتوں کے حقوق کی جو پاسبانی اللہ کے رسول نے کی ہے، ایک عورت، اور آپ نے فرمایا انہوں نے ہماری ایک عورت کو چھیڑا ہے، اب یہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا، چلو فوری طور پر چلو، اور چلو چل کر اس پر حملہ کرنا ہے۔ عصر کی نماز قبیلہ بنو قریظہ کے اندر پہنچ کر پڑھنا ہے۔ یہ ہے رسول القائد کی ہدایت۔ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظہ، یعنی عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اب صحابہ جلدی تیار ہونے لگے، اور سامان لینا، ہتھیار لینا، سواری تیار کرنا۔ اب اس میں کچھ لوگ بالکل تیار ہو گئے، کچھ لوگوں کو تیاری میں دیر لگی، تو عصر کی نماز کے وقت پھر نکل جائے گا۔ تو صحابہ نے کچھ نے کہا کہ بھئی عصر کی نماز کے وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں پھر چلیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا حضور کے الفاظ یاد ہیں، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی پڑھنا ہے۔ تو کہا ہم کو یاد ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا حضور کا کہ بھلے عصر کی نماز لیٹ ہو جائے تم کو وہیں پہنچ کے پڑھنا ہے۔ تو ان کا بھئی تم پڑھ لو، ہم تو وہیں پہنچ کے پڑھیں، چاہے کچھ دیر ہو جائے مگر ہم وہیں پہنچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ یہی تھے کہ عصر بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی پڑھنی ہے۔ تم لوگ پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں، ہم تو جا رہے ہیں۔
اب یہ پہنچ گئے دونوں، اور دونوں صحابہ نے حضور سے جا کر کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کس نے صحیح سمجھا، آپ کا یہ حکم تھا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم کو نماز بنو قریظہ میں نہیں پڑھنی ہے، وہاں پر نہیں پڑھنی ہے، بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنی ہے، اور ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی حضور کی منشا یہ نہیں تھی، آپ تو جلدی چاہتے تھے، اب چونکہ دیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو پڑھ لیں پھر چلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری رائے بھی بالکل ٹھیک اور تمہاری رائے بھی بالکل ٹھیک۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آمین زور سے نہیں کہا تم نے، نماز نہیں ہوئی۔ آمین تم نے ہلکے سے کہا، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تم نے زور سے کہا، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تم نے ہاتھ یہاں باندھے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تم نے ہاتھ یہاں باندھے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ تم نے امام کے پیچھے پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تم نے نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت کی بات نہیں۔ مخلصین کی رائے اللہ کے رسول کی بات کی تشریح میں الگ الگ ہو سکتی ہے، اتنی گنجائش ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جن لوگوں کا مقابلہ ظلم سے ہو وہ آپس میں نہیں لڑتے، اور جن کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوگا وہ آپس میں ضرور لڑیں گے، اور اتحاد ملت کانفرنس کے اسٹیج پر لڑیں گے۔ صدر ان کو کیوں بنایا؟ مجھے کیوں نہیں بنایا؟ میرا کرتا زیادہ لمبا ہے، میری پگڑی زیادہ بڑی ہے، میرا وزن بھی 120 کلو ہے۔ ان کا نام ہری روشنائی سے اور میرا کالی روشنائی سے، اچھا اس میں اتحاد ملت ہوگا؟ میں بتاؤں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ظلم و شرک و کفر کی طاقتوں کا مقابلہ جو نہیں کرتے وہ آپس میں ضرور لڑتے ہیں۔ تو وہ جو صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان میں سے کچھ کی رائے ہوئی کہ بھائی جنگ ختم ہو گئی، کچھ نے کہا کہ ہو جائے یا نہ ہو، اللہ کے رسول جب تک ہم سے نہیں کہیں گے ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ اور اسی میں دشمن نے فائدہ اٹھا لیا، وہ جگہ خالی ہو گئی اور پیچھے سے حملہ ہو گیا اور صحابہ کرام پر آفت آ گئی، اور شکست فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جیتی ہوئی جنگ صحابہ ہار گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول بری طرح زخمی ہو گئے۔ آپ کا جو ہیلمٹ تھا، آپ جو ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے، وہ ہیلمٹ کی جو لڑیاں تھیں وہ گھس گئیں اندر، اور وہ چیرتی ہوئی آپ کی داڑھیں تک پہنچ گئی اور دانت توڑ دیا، یہاں کے خون کے فوارہ بہہ۔ لوگ خالی دندان مبارک شہید ہوئے، دانت شہید ہوئے، لوگ پوری بات سمجھتے نہیں۔ خود لفظ بولتے ہیں، آج کل کے لفظ خود نہیں جانتے، اسی لیے میں ہیلمٹ بول رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں آپ فوجی لباس میں تھے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے احد میں یہ سب کچھ جو کرنے دیا، ہونے دیا، اور جو اللہ کے منصوبے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ سب ہوتا جو ہوا۔ تو اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو تم کو میں نے بدر میں سمجھا دیا، اب محمد الرسول اللہ کا مطلب میں تم کو احد میں سمجھانا چاہتا ہوں۔
تم میرے رسول کی ایک بات بھی اگر نہیں مانو گے وہی حشر ہوگا جو وہاں ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرا لاڈلا زخمی ہوا، لیکن اللہ نے یہ سب گوارا کر لیا کہ اس کا چہیتا دلارا لاڈلا امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سید المرسلین، اشرف الانبیاء والمرسلین بری طرح زخمی ہو گئے، اور اللہ نے یہ گوارا کر لیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ کا پیٹ کاٹا گیا، کلیجہ جگر نکالا گیا، اور اس کو دانتوں سے چبایا گیا، ناک اور کان کاٹ کر اس کے ہار مالا پہنائی گئی۔ اللہ نے یہ سب گوارا کیا اور یہ سب ہونے دیا، لیکن یہ نہیں ہونے دیا کہ میری امت کو سبق نہ ملے، میری امت کی عادت بگڑے، میرے محبوب کی امت کی عادت بگڑے، یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے مطلب محمد الرسول اللہ کا۔ اب ذرا اس کے روشنی میں سوچو، میں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچوں اور آپ بھی، کیا لا الہ الا اللہ ابھی تک ہم سمجھیں؟ کیا محمد الرسول اللہ ابھی تک ہم سمجھیں؟ ہمیں دسترخوان پر بیٹھ کر تو حضور کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، جنگ کے میدان میں کیا عمل کریں؟ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہوں قرآن کے موضوعات، توحید اور رسالت۔ آج میں نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ سینکڑوں چیزیں اور ہیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں، اور لاکھوں چیزیں وہ ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں آ رہی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ اکبر۔ حضور سے بڑھ کر اپنی بیویوں کو پیار دینے والا، ہر ایک کے مزاج کی رعایت کرنے والا دنیا میں کبھی کوئی شوہر پیدا نہیں۔ ایک بیوی ہی کو سنبھالے رہنا اور خوشگوار تعلقات کے ساتھ پوری زندگی گزارنا یہ بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ نبھا کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اللہ میاں نے تو اسی لیے صاف کہہ دیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، کہ دیکھو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہم دیتے ہیں، اور وہ بھی یتیم بچے کی وجہ سے۔ یہ سمجھ لینا، وارے مسلمانوں، مسلمان یہ تو جانتا ہے خاص طور پر مرد کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، یہ نہیں جانتا کہ کس کانٹیکس میں یہ اجازت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ صحابہ شہید ہوتے تھے، اور شہادت ان کے لیے کوئی مسئلہ جو نہیں تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یقین ہوتا تھا کہ میں شہید ہو کر اللہ کے سامنے پہنچوں گا تو ابھی تو میں 2 ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اس کے بعد جب میں چلا جاؤں گا تو 2000 میرے ساتھیوں کے ہاتھ میرے بچوں کو سنبھال لیں۔ انسان کو اپنی موت کی فکر جو ہوتی ہے، ڈر، وہ زیادہ اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے، وہاں یہ فکر ختم تھی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یتیم بچوں کی تعداد تھوڑی بڑھ گئی کیونکہ شہید ہو گئے لوگ۔ اب یتیم بچے اگر صحابہ اپنے گھر میں رکھتے، شوق تھا سب کو کہ ایک یتیم بچے کو اگر تم پال لو گے تو حضور نے کہا تھا میں جنت میں اپنے پڑوس میں تم کو محل دلواؤں گا۔ تو سب صحابہ شوق میں تھے۔ اب بچے جب یتیم آئے تو اب ایک بیوی کے لیے اپنے بچوں کو سنبھالنا اور نئے بچوں کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہونے لگا۔
تو اس کا حل یہ نکلا کہ بھائی بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کی مائیں بھی تو بیوہ ہوئی ہیں. ادھر کوئی کسی کا ذہن نہیں جاتا. دوسری شادی دوسری شادی دوسری شادی. یہ خطرناک مرد جو مخلوق ہے نا، بڑی خود غرض. وہاں یتیموں کا مسئلہ بھی تھا، بیواؤں کا مسئلہ بھی تھا. یہ بچے اپنی ماں کی گود ہی میں رہیں، باپ کا سایہ تو اٹھ گیا، اب ماں کا بھی سایہ اٹھ جائے جیتے جی. اس کا حل اسلام نے یہ نکالا کہ تم کر سکتے ہو ان بچوں کی ماؤں سے شادی، تاکہ ان کے یتیم بچوں کو شفیق ماں اور باپ دونوں کا سایہ مل جائے. اب بتاؤ، دو شادی یا ایک سے زیادہ شادی یہ شوق کے لیے اجازت دی اسلام نے، یا بیواؤں یتیموں کی خدمت کے لیے اجازت دی؟ اسلام کو سمجھنے والے ختم ہو گئے، سمجھانے والے ختم ہو گئے. اب ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کا موضوع ایسا بن گیا کہ اس میں ہم ایک دفاعی پوزیشن اختیار کرنے لگے. ہاں وہ کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہاں اس میں کچھ اجازت دی جاتی ہے. نہیں بھائی، یہ کار خیر ہے، یہ قربانی ہے. اور میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں، آج کل کے حوث کی وجہ سے دوسری تیسری شادی کرنے والوں کے کانٹیکٹ میں نہیں، صحابہ کے کانٹیکٹ میں یہ کہنے کی ہمت کرتا ہوں کہ دوسری شادی کر کے صحابہ ایک نئی قربانی دیا کرتے تھے. وہ قربانی تھی، ایثار تھا، وہ شہوت نہیں تھی، وہ جنسی حوث پرستی نہیں تھی. اسی لیے قرآن نے شرط لگا دی، تم بیواؤں یتیموں کے ساتھ تم جو سلوک کرنے کے لیے نکاح کرو، اس میں ایک شرط ہے کہ پرانی بیوی اور نئی بیوی دونوں کے ساتھ بالکل برابر کا معاملہ کرنا. یہ نہیں کہ جو نئی آئے تو تم پرانی کو بھول جاؤ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، شرط بھی ہم لگاتے ہیں اور یہ بھی تم کو بتائے دیتے ہیں کہ تم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کر پاؤ گے. اب بتاؤ، یہ اجازت ہے یا قریب بممانعت ہے؟ مفتی صاحبان آج میرے خلاف رات میں ایک مشورہ کریں گے، میں تیار ہوں. یہ اجازت ہے کیوں میں بتاؤں؟ علماء بتائیں، جن کی دو نہ ہوں وہ بتائیں. دو جو ہوں گے وہ تو گڑبڑ کریں گے، وہ صحیح جواب ہی نہیں دیں گے. اور جس مسجد میں بیٹھ کر میں اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں، اگلے سال سے کسی اور کو یہاں اعتکاف میں بلایا جائے. اور اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور چلا جاؤں گا کیا؟ دوستوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو کی جا سکتی ہے نا. کیا حسین اسلام ہے اور کیا بیوقوفی کی ترجمانی نے اس کے چہرے کو کالا کر دیا. آج میرے اس بیان کو جو عورتیں سن رہی ہوں گی، آج کی طاق رات میں مجھے ان کی بہت دعائیں ملیں گی. یہ والے حضرت جی بہت اچھے ہیں، اور یہ والا بیان ریکارڈ کر کے اپنے شوہر کو بار بار سنائیں. بار بار اللہ والوں کی بات سننی چاہیے، نور آتا ہے، نور. تم سب گڑبڑ کرتے ہو، اسی لیے میں تمہاری خبر لیتا ہوں. ابھی سے دوسری شادی کی اما ایک کو جھیلتے جھیلتے ٹیڑھے ہو گئے، صورت پہ 3 بجتے اور تم دوسری کی کو اپنے اوپر لاد رہے. کمال ہے. اللہ، اسلام بڑا سائنٹیفک ہے، اسلام بڑا منطقی ہے، اسلام بڑا جسٹس بیسڈ ہے، اسلام بڑا فطری اور نیچرل ہے. میں یہاں سے بیان میں نے شروع کیا تھا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے مزاج کی رعایت کرنے والا کوئی شوہر نہیں تھا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. دینداری کا مطلب
ڈانٹنا ڈپٹنا، بیویوں کے ساتھ طرح۔ وہ ہمارے حضرت بہت پیار کرتے ہیں عورتوں سے، بہت نرم دل، اسی لیے لاکھوں لڑکیوں اور عورتوں کی زندگی بدل گئی حضرت جی کی۔ میں نے دیوانہ پن دیکھا عورتوں میں، آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج، اسٹینفورڈ، امریکہ اور یورپ کی پڑھی ہوئی لڑکیاں، لیڈی ڈاکٹر، پروفیشنل، وہ حضرت جی کی بالکل دیوانی۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت جی واقعی خواتین اسلام کو بہت عزت دیتے ہیں، اسی طرح کی عزت دیتے ہیں جیسی کہ اسلام نے دی۔ اب اللہ کے رسول اس لیے حیثیت سے بھی مثال ہے، یہ بھی نبی کی ایک شان ہے، اور یہ بھی نبی کی اتباع کے سلسلے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب ایک حضور کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے گھر میں آپ تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز کے بعد عجیب آپ کے وقت میں برکت تھی کہ آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، سب کی خیریت پوچھنا، 5-10 منٹ بیٹھنا، پھر وہاں پھر وہاں۔ یہ عصر بعد کا آپ کا اکثر کا معمول تھا۔ ایک دن ایک کے ہاں زیادہ دیر لگ گئی۔ اب بقیہ عورتیں ہیں، عورت تو پھر عورت، وہ چاہے امہات المومنین ہوں، انہوں نے سوچا کہ کچھ علاج کرنا پڑے گا، کچھ علاج کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہے نا، اس کے پاس کچھ ایسی ترکیب ہے کہ یہ رسول اللہ کو اپنے پاس زیادہ بٹھا لیتی ہے۔ تو آپس میں انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور عورتوں کے مشورے اللہ اکبر۔ اب جب اگلے دن حضور ان کے گھر سے آئے تو جیسے حضور داخل ہوئے تو سب ایک جگہ جمع تھی، تو سب نے اپنے کے ناک بند کر، ارے حضور نے کہا کیا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا وہ والا جو شہد ہوتا ہے جس میں بڑی بدبو ہوتی ہے، وہ والا آپ کھا کے آئے ہیں نا وہاں سے؟ ہاں میں نے وہاں اس نے شہد کھلایا، میں نے کھایا، مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، یہ بہت بدبو آئی۔ ہوشیار رہنا، جب امہات المومنین یہ ترکیبیں کر سکتی ہے تو منع کی اماں، تم سمجھتے ہو بڑی پیرانی صاحبہ ہیں تمہاری بیوی۔ اچھا یہ سب حرکتیں عورتیں نہ کرے تو پھر مزے کیا ہے؟ کچھ روٹھنا، کچھ منانا، کچھ سازشیں، کچھ حرکتیں، اسی میں زندگی، یہی زندگی کا حسن ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ دیکھو بھی ناراض مت ہو، آج میں بالکل قسم کھاتا ہوں، طے کرتا ہوں، آج کے بعد سے وہ شہد نہیں چکھوں گا۔ ٹھیک ہے، راضی ہو گئی؟ یہ ہوتی ہیں بیویاں کہ سید الانبیاء کو بھی منانا پڑا، اور منانے کے لیے یہ کہنا پڑا کہ بابا وہ شہد نہیں کھاؤں گا، اب تو راضی ہو جاؤ، یہ جو گال پھولے ہوئے ہیں یہ ٹھیک کرو۔ اب اس پر اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا تم اس کو اپنے اوپر حرام کر دو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی سرحدوں کا بیان۔ سمجھ رہے ہو؟ اخلاق یہاں تک چلیں گے، بیویوں کی رعایت یہاں تک چلے گی، بارڈر کراس مت کرنا، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، بیویوں کو خوش کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، مگر ایک لمٹ ہے۔ اس لمٹ کا ڈیمونسٹریشن خود حضور کے گھر میں اللہ نے کرایا۔ کیا اللہ کی حکمتیں ہیں، جتنے نازک احکام ہیں
علماء نوٹ کریں، جتنے نازک اور طبیعت پر گراں احکام ہیں، ان سارے نازک اور طبیعت پر گراں گزرنے والے احکام کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کا کندھا استعمال کیا۔ لما اذنت لهم، اور واہ رسول اللہ، ایک بار بھی شکایت نہیں کی کہ اللہ یہ استاد چپکے سے آپ مجھ سے کہہ دیتے، یہ قرآن میں آپ اتروا رہے ہیں، قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا، کروڑوں لوگوں میں میری بدنامی ہوگی، اللہ آپ جبریل کے ذریعے میری اصلاح فرما دیتے، میں آپ کا بندہ ہوں، صلاۃ والسلام ہوں اللہ کے رسول پر۔ اللہ کے رسول کا جواب تھا، اپنی امت کی رہبری کے لیے میں سب کچھ سہنے کو تیار ہوں۔ دشمنوں کے تیروں کو سہنا اللہ وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، مگر آپ کا عتاب اور آپ کی ڈانٹ یہ بہت بھاری ہے، مگر اپنی امت کے لیے میں اس کو بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ اور ہم کمینے اور ہم نالائق امتی اللہ کے رسول کے قلب و جگر کو پارا پارا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے ڈانٹ کھائی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیا ڈانٹ کے الفاظ ہیں۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے وقت آیا کہ مکے کی چوٹی کے لیڈرز، اوپینین میکرز، سپریم کمانڈرز وہ حضور کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنے پر آمادہ ہو، ورنہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ نخرے تھے ان کے، نہیں ہم نہیں بیٹھے، ہم بالکل نہیں بیٹھے۔ یہ جب تک یہ غریب، یہ سب غلام قسم کے صحابی، یہ بلال اور یہ باہر سے آیا ہوا سلمان، یہ فلاں اور فلاں، یہ سب آپ کے پاس رہیں گے تو ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم بہت اونچی ذات کے لوگ ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے نیچ ذات کے لوگوں کے پاس۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ بالآخر ایک لمحہ آیا جب سب لیڈرز ایک ساتھ حضور کے پاس آ گئے، حضور نے کھانے کو بلایا اور آپ ان سے بات کر رہے تھے، پوری قوت سے ان کو سمجھا رہے تھے اسلام، توحید، رسالت، لا الہ الا اللہ۔ اتنے میں ایک اندھے صحابی، ایک نابینا صحابی وہ ڈنڈا ٹیکتے ہوئے آ گئے، اور انہیں کیا خبر کون لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک سوال آیا حضور سے پوچھنے کے لیے، تو ان کو آواز آئی کہ حضور کچھ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو وہ چلے آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا مجھے یہ بتائیے۔ حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، اور حضور کو کچھ تھوڑا برا لگا کہ بھئی یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، جب چاہے مجھ سے مل سکتا ہے، اس وقت تو میرے پاس کسی کو نہیں آنا تھا، یہ اس وقت بھی آ گیا۔ یہ بڑے نازک مزاج لیڈر بڑی مشکل سے آج جمع ہوئے ہیں، یہ تو پھر ابھر جائیں گے، ان کو بہانہ مل جائے گا۔ تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے اور آپ نے توجہ نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کیوں توجہ نہیں کی؟ کیا آپ اس صحافی کی غربت کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتے تھے؟ آپ کو یہ تمنا فکر تھی کہ شاید یہ لوگ اس وقت اگر میری بات غور سے سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دل میں اتر جائے تو پورے مکے کا ماحول بدل جائے، اور یہ تو میرا اپنا ساتھی ہے، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ مگر اللہ کی نظر ادھر بھی گئی جدھر نبی کی نظر بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ نے پکڑ کر لی اس پر اپنے رسول کی اور ڈانٹ پلائی اور کہا عبس وتولی، چہرہ بگڑ گیا، رخ موڑ لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، اس کے پاس آئے ہے کیا پیار بھری ڈانٹ ہے۔ اللہ ڈانٹنا بھی چاہ رہے ہیں
اور اللہ پیار کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ انجا اکل انجا اہل اس کے پاس ایک انداز ہے وما يدريك لعله يزكى. اور محمد تمہیں کیا خبر تھی؟ تم اگر اس پر ایک نظر ڈال دیتے ادھر متوجہ ہو جاتے تو اس کی دل کی دنیا منور ہو جاتی. او يذكر فتنفعه الذكرى. اور اگر تمہاری ایک نگاہ سے پورا تزکیہ نہ ہوتا، پورا باطن صاف نہ ہوتا، روشن نہ ہو جاتا، تو تم سے کچھ سیکھ کر اس کو نفع تو ہوتا. جس مقام پر وہ آیا تھا اس مقام سے اونچا بلند تو ہو جاتا. تمہارے دو جملے اگر اس کے کان میں پڑ جاتے، تمہاری توجہ اس پر پڑ جاتی. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. یہ جو بالکل بے طلب لوگ ہیں، تم ساری توجہ انہی پر لگائے رہے. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. جو بیچارہ مشقت اٹھا کر، نابینائی کے باوجود تکلیف اٹھا کر تمہارے پاس آیا کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ طلب لے کر آیا، تم نے ادھر سے نگاہ ہٹا لی. کلا انہا تذکرہ. خبردار محمد، اب دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی پر تو میں کہتا ہوں، حضور نے اس پر بھی نہیں کہا اللہ آپ تو جانتے ہیں میری نیت کو. میں نے اس اندھے غریب کی اندھے پن اور غربت کی وجہ سے ایسا نہیں سوچا تھا. آپ جانتے ہیں اللہ، آپ مجھے اتنی کس کے جو ڈانٹ رہے ہیں اور وہ بھی قرآن میں آیت اتار رہے ہیں، اور وہ قرآن جو ساری دنیا میں پڑھا جائے گا، سب کو پتہ لگے گا کہ آپ مجھ پر ناراض ہو گئے تھے. اللہ ایسا نہ کرتے، خالی جبریل کے ذریعے آپ مجھے چپکے سے تنبیہ کر دیتے، میں معافی مانگ لیتا، بات ختم ہو جاتی. لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں ان پر. ہماری تربیت کے لیے انہوں نے دشمنوں کے ہاتھوں بھی تیر و تفنگ سہے اور اللہ کی ڈانٹ بھی کھائی. مگر ہم جیسے کبھی نہیں، ہم نالائق، ہم ناشکرے، ہم ناقدرے، کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں. اللہ کے رسول آپ کچھ بھی کہتے رہیے، شادیاں تو ہم اپنی بیٹیوں کی ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے خاندان میں. ہم تو دھوم دھام سے کریں گے، ہم تو فضول خرچی کریں گے، ہم تو جہیز مانگیں گے غریب لڑکی سے اور لڑکی کے ماں باپ سے. ہم تو غریب لڑکیوں کو، یتیموں کو خون کے آنسو لڑائیں گے. آپ کچھ بھی کہتے رہیے. توحید و رسالت کا مطلب سمجھانا چاہتا تھا قرآن کی روشنی. عبس و تولی بھی قرآن کی روشنی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک، یہ بھی قرآن کی روشنی. احد اور خندق کے واقعات اور یہ بھی قرآن کی روشنی. تو نہ ہمارا لا الہ الا اللہ ابھی درست ہوا ہے، نہ محمد الرسول اللہ. آج کی تاخیرات میں ہم اپنے نفاق اور کفر سے توبہ کریں اور ایمان مانگیں اللہ سے. اللہ سے کہیں کہ اللہ ابھی ہمارا کلمہ بھی ٹھیک نہیں، ہم تو بھی مسلمان ہی نہیں. ہم نے نہیں پہچانا نہ آپ کی قدرت کو، نہ آپ کی سنت کو، نہ آپ کے رسول کی ہدایات اور طریقوں کی عظمت کو نہیں پہچانا. دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ان مجالس کو بے حد قبول کرے، بے حد قبول کرے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ انہوں نے بلایا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجے، اور کچھ تو لوگ ہوں گے نا جن پر اللہ کی نظر کرم ہوگی، تو ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کوئی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی حقیقت دعا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، شب قدر نصیب فرمائے، شب قدر کی قدر نصیب، اس کی تلاش نصیب۔ اعتکاف کا اصل مقصد ہی اعتکاف کرنے والے احباب سے یہ گزارش ہے کہ وہ چپکے چپکے اکیلے اکیلے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اور یہ کہیں اللہ دنیا میں دستور ہے کہ مطالبے منوانے کے لیے لوگ دھرنا دیتے ہیں، ہم بھی آئے ہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئے، مطالبہ لے کر آئے ہیں مغفرت کا، ہدایت اور تقوی کا۔ اس کو لیے بغیر ہم کو خالی ہاتھ نہ بھیجیے گا، اور ملکی حالات، عالمی حالات سب کے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر کے مسائل، اپنی ذاتی زندگی کے مسائل سب اللہ سے کہیں۔ اور بہت سے احباب جو مل رہے ہیں کل سے اب تک، دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، یہ مت کہا کرو، کہا کرو کہ میں کرتا نہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھو، معمولات جو بتائے جاتے ہیں یہ ثواب والے معمولات نہیں ہیں، یہ گناہوں سے پیچھا چھڑانے والے معمولات ہیں۔ ان معمولات کا مقصد ثواب نہیں ہے، ثواب تو ملے گا مگر مقصد وہ نہیں۔ ان معمولات کا مقصد گناہوں سے نجات پا جانا ہے۔ آج سے ہی اللہ سے عہد بھی کرو، شروعات بھی کرو، اللہ مدد کرے کہ ہم سب معمولات کی پابندی کریں ایمانداری کے ساتھ۔ اللہ دعا کرو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ بار الہا، یہ جو پیارے پیارے آپ کے بندے سامنے بیٹھے، اللہ اور ہزاروں یا اس سے بھی زیادہ آن لائن سن رہے ہیں، اے رب کریم سب کی آہ و کرا کو سن لیجیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو معاف کر دیں۔
اللہ ہم سب کے معاف کر دیجیے۔ اللہ اے اللہ، یہ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور آپ کے محبوب کا یہ ارشاد یاد آتا ہے کہ جس کو رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہ ملی وہ تو برباد ہوگا۔ اللہ اتنے دن گزر گئے، اللہ 22 روزے چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا کیا ہوا، اب بھی وقت ہے، معاف کر دیجیے، معاف اللہ ہم سب کو معاف کر، معاف کر، معاف کر اللہ، معاف کر اللہ۔ آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج مان جائیے، اللہ 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 مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، مان جائیے۔ اے اللہ آج ہم آپ کو منانے آئے ہیں اور منائے بغیر نہیں جائیں گے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، مان جائیے۔ اللہ آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت رحیم ہیں، آپ بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کے پاس تو اعمال کا سہارا ہے، مگر اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ کسی کے پاس علم کا سہارا، کسی کے پاس ذکر کا سہارا، کسی کے پاس دعوت اور جہاد کا سہارا، ہمارے پاس کیا ہے اللہ؟ کچھ نہیں۔ معاف کر دیجیے، معاف کر، معاف کر۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو معاف، ہر ایک کی اولاد کو معاف۔ اللہ ہمارے بچے بڑے خطرناک ماحول میں پل رہے ہیں، اللہ ہمارے ان جگر کے ٹکڑوں کی حفاظت فرما، اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم آپ کے اسماء حسنہ سے آپ کو آج پکارتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں آپ کو، اللہ واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، اے کریم رب، اے غفار، اے ستار، اے حنان، اے منان، اے ودود، اے ودود، اے ودود، اے ودود۔ آپ نے تو قرآن میں عجیب عجیب طریقے سے ہم کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے جسے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ مان گئے اللہ ہم دھوکے میں ہیں، مگر اللہ ایک بات کہنے کی اجازت چاہتے ہیں، اس دھوکے سے نکلنا اب ہمارے بس میں نہیں۔ آپ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے چاہے ہمیں اب آپ ہی نکالیے تو ہم نکل پائیں گے، آپ نکال لیجئے اللہ۔ رسول اللہ کا کلیجہ زخمی ہو گیا ہوگا، اللہ ابو جہل اور ابو لہب ہی تھے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کافی، اور اس دور کے ابو جہل اور ابو لہب بھی کچھ کم نہیں، مگر اللہ اگر ہماری طرف سے بھی آپ کو تکلیف ہی پہنچتی رہی تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ میرے اللہ معاف کر، نیک بنا دیجیے، ہماری زندگی بہتر بنا دے، ہماری بچیوں کو بہترین رشتے دے دے، اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو بہترین جوڑے دے دے۔ اے اللہ بہت اہمیت ہوتی ہے، اللہ دین پر چلنا آسان ہوتا ہے اگر میاں بیوی دونوں دیندار ہوں، ایک مزاج کے ہوں۔ اے اللہ ہماری وہ بچیاں جن کا رشتہ اب ہونا ہے، اے اللہ سب کو پاک دامن متقی رشتے عطا فرما۔ ہمارے وہ نوجوان جن کے رشتے ہونے ہیں، اللہ ان کو پاک دامن متقی جوڑے عطا فرما۔ اللہ ہر گھر میں محبت ڈال دے، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، اللہ نند بھاوج کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان محبت ڈال، خیر کا ارادہ فرما دے، خیر کا ارادہ فرما دے، خیر کا ارادہ فرما دے۔ اللہ آپ آج میری بیٹی نے بتایا کہ جو انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے نعمانی فار گرلز، آج بچیوں کا حیا کا کورس کا ایک آخری ایک سیشن تھا، کلوزنگ ڈے تھا، اس میں لڑکیوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میری بیٹی نے جو خلاصہ بتایا
آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ پڑا۔ اے اللہ یہ جو بچیاں جنہوں نے توبہ کی ہے، جن کی زندگی پلٹ گئی، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک کر دے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک کر دے۔ اللہ وہ بہنیں بچیاں جو آنچل پھیلا کر اس وقت آپ کے سامنے آمین کہہ رہی ہوں گی، اللہ ان کے آمین کی برکتیں پوری امت پہ تقسیم کر دیں، پوری امت پہ تقسیم کر دیں، فلسطین تک پہنچا دیجئے، مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، عرب سے عجم تک، سب جگہ پہنچا دیجئے، خصوصاً مظلوموں غریبوں کو۔ اللہ اے رب کریم اپنے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین نہیں تینوں حرموں کی حفاظت فرما، اور تینوں حرموں کی حاضری ہم سب کے لیے مقدس فرما۔ دروازے کھول دیجئے اللہ، دروازے۔ بار الہا ہم موت سے بہت غافل ہیں، اچھی حالت میں موت دیجئے، بلکہ اللہ موت بعد میں دیجیے گا، پہلے معاف کر دیجیے، پہلے معاف کر دیجیے، پہلے معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کے درمیان آپس میں الفت و محبت پیدا کرے، ہر علاقے کے علماء کے درمیان، ہر علاقے کے دینی کارکنوں کے درمیان، اللہ مختلف جماعتوں، انجمنوں، تنظیموں کے احباب، کارکن، ذمہ داروں کے درمیان، اور اے اللہ اپنے اس ملک کی بھرپور خدمت کی ہم کو توفیق عطا۔ اللہ ہم کو اس ملک کا وفادار شہری بن، اپنے دیش کو اللہ ہر طرح سے محفوظ کرنے اور ہر طرح سے ترقی دلانے کی اللہ ہم کو ہمت اور صلاحیت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی جان، مال، وقت، اپنے ملک کو ترقی دلانے، ہر پہلو سے ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا سماج ترقی کرے، سب بھائی کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی سماج کے رہنے والے ہوں، سب ترقی کریں۔ اے اللہ یہ ہمارے دل کی خواہش بنے اور یہ ہماری محنت کا اصل مرکزی دائرہ بنے۔ رب کریم بہت کچھ اور بھی مانگنا چاہیے، مگر اللہ بہت سے بندے آپ کے بیٹھے ہیں بہت دیر سے، اللہ لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں تب بھی مجمع جمع نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے دیوانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، کیا ڈھونڈنے آتے ہیں اللہ، یہ کیا لینے آتے ہیں؟ یہ اللہ آپ کے قسم یہ آپ کو ڈھونڈنے آتے ہیں، آپ کو اور آپ کو اور صرف آپ کو۔ اللہ یہ رسول اللہ کے قدم چومنے آتے ہیں، اللہ یہ رسول اللہ کے قدم چومنے آتے ہیں، اللہ یہ رسول اللہ کے قدم چومنے آتے ہیں، یہ ان کے مسکراتے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو دیدار نصیب ہو رہا ہے، ہمیں بھی دیدار عطا فرما، 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 ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، 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 اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما۔ اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں میں اپنے مجرم بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کروں گا۔ اللہ اگر آپ نے وہاں بھی اندھا کھڑا کر دیا تو نہ یہاں دیکھ سکیں ان کو اور نہ وہاں دیکھ سکیں گے ان کو۔ ایسی دوہری محرومی کا فیصلہ نہ فرمائیے گا، ایسی دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ اللہ نوجوانوں کو ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا، شریعت کا پابند بنا، حیا اور پردے کا پابند بنا۔ اے اللہ بد نظری سے محفوظ فرما، بدکاریوں سے محفوظ فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، والدین کی خدمت مزے لے کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تکبر کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، ہمارے غرور کو ختم فرما، اللہ ہماری عقل کو ختم فرما، عافیت کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہماری عقل کو دور فرما۔ اللہ ہم کو صحت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ
آپ کے دین اور آپ کے محبوب کی امت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک سے غربت کو دور کر دیجئے اور ہمیں غربت کو دور کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہالت کو بھی دور فرما، جہالت کو دور کرنے کے لیے بھی ہم کو منظم کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر علاقے کے اندر ہم کو اللہ ایک منظم گروہ بنا دیجئے، ایک منظم گروہ بنا دیجئے۔ رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جو اصل مقاصد ہیں اے اللہ وہ ہمیں سمجھا دیجئے، ہمیں سمجھا دیجئے، ہمیں سمجھا دیجئے۔ اپنے اس ملک کو ترقی دلانا یہی رحمان فاؤنڈیشن کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کم سے کم اس ملک کو، ورنہ تو پوری انسانی برادری ہماری ہے اللہ، لیکن ہم اسی ملک کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس ملک کو ہر پہلو سے ساری دنیا میں شاندار ملک بنا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سچا دیش بھکت اور محب وطن بنا، وفادار شہری بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔